بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 5ویں قسط کی جانب۔ بریفنگ کے بعد وہاں موجود OSO کے اعلیٰ افسران اس حادثے پر اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے تجربات کی روشنی میں بات کر رہا تھا۔ اب کنور دلجیت سنگھ کی باری آئی تھی۔ سر، 100% یقین ہے کہ یہ حملہ ISI کی کارستانی ہے۔ اس علاقے میں آپ سب جانتے ہیں کہ حقانی گروپ کا خاصا اثر و رسوخ ہے، جو ISI کا ایک طرح سے یہاں فائٹنگ ونگ ہے۔ میں نے آغاز ہی میں سفارش کی تھی کہ اس کیمپ سے افغان نیشنل آرمی کو دور رکھا جائے۔ حقانی گروپ کے افغان آرمی سے رابطے ہیں۔ CIA نے ایسے درجنوں افغان فوجی گرفتار کیے ہیں جن کے حقانی گروپ سے روابط تھے۔ میں اس کھیل میں ISI کی شمولیت کے بھی خلاف ہوں۔ یہ ہمارا بیبی ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں ہر مسئلے میں ٹانگ اڑانے والے؟ تم جانتے ہو دلجیت، ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے، ہاتھ کی چھٹی انگلی کی طرح۔ DG نے برملا کہا۔ مجھے علم ہے سر، لیکن اس دوستی کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے، دلجیت نے کھل کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی جانتے تھے کہ دلجیت سنگھ OSO کے معاملات میں کوئی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ وہ تو اسے رو سے بھی الگ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سوچ ابھی اس کی زبان پر نہیں آئی تھی۔ دلجیت سنگھ کے بعد اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی اپنی اپنی رائے دی۔ ان سب کے نظریات کنور دلجیت سنگھ سے ملتے جلتے تھے۔ انہیں خود پر بڑا گھمنڈ تھا کہ وہ CIA سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے معاملات کنٹرول کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح ان سے کم نہیں ہیں۔ لیکن DG نے انہیں فی الوقت زبان قابو میں رکھنے کی تلقین کی تھی۔ یہ تمام افسران را کی کریم سمجھے جاتے تھے اور اپنے اپنے فن میں یکتائے روزگار ہونے کے سبب انٹیلیجنس کمیونٹی میں انہیں بہت بلند مقام حاصل تھا۔ اس میٹنگ میں ہونے والا سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ OSO نیا کیمپ قائم کرے گی اور کنور دلجیت سنگھ کو اہم ذمہ داریوں کے ساتھ قندھار کے بھارتی قونصلیٹ میں تعینات کیا جائے گا، جہاں وہ خود بلوچستان میں جاری انسرجنسی کی نگرانی کرے گا اور مکمل اختیارات کے ساتھ یہاں کام کرے گا۔ اس کے تمام ساتھیوں نے اس فیصلے کو سراہا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک کنور دلجیت سنگھ سے زیادہ کوئی اس منصب کا اہل نہیں تھا۔ غزنی قندھار روڈ پر معمول کے مطابق انہیں روک لیا گیا۔ شہزادہ جانتا تھا کہ یہاں سے انڈین قونصلیٹ جنرل تک کے سفر میں اسے کس نوعیت کی رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔ وہ پہلی مرتبہ یہاں نہیں آیا تھا۔ 7ویں مرتبہ وہ غزنی سے قندھار صرف بھارتی قونصلیٹ میں جانے کے لیے آیا تھا، لیکن اس مرتبہ اس کی آمد بھی پہلے کی طرح نہیں تھی۔ بھارتی دارالحکومت دہلی اور دہرادون میں وہ 6 ماہ گزارنے کے بعد اپنے وطن واپس آیا تھا، ایک مکمل تربیت یافتہ دہشت گرد بن کر۔ شہزادہ، جو قندھار کے احمد شاہ بابا ہائی اسکول کا ہونہار طالب علم تھا، جسے طالبان سے صرف اس لیے شدید نفرت تھی کہ وہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، اپنی دانست میں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے بھارت گیا تھا، لیکن اس کے انقلابی خیالات اور خصوصی سماجی پس منظر نے اسے تخریب کاری کی راہ پر دھکیل دیا۔ اس نے تو معمول کے مطابق قندھار کے بھارتی قونصلیٹ کی ویب سائٹ پر افغانی طلباء کے لیے خصوصی وظائف والا اشتہار پڑھ کر درخواست دی تھی، کیونکہ بھارت جانا اس کی شدید خواہش تھی، جس کی وجہ تھی اس کی ماں۔ شہزادہ کی ماں فارسی بولنے والی ایک ازبیک اور اس کا باپ پشتو بولنے والا ماڈریٹ پٹھان تھا، جس نے اپنی روایات کے برعکس اس کی ماں کے حسن سے متاثر ہو کر اس سے شادی کی اور ساری زندگی اس کے نام لگا دی۔ بھارتی یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ اس کی ماں اپنی خاندانی روایات کے مطابق مغربی لباس اور طرز زندگی کی دلدادہ تھی، اور اس کا باپ شاہی خاندان سے قریبی تعلق کی بنا پر پہلے ہی خاصا آزاد خیال تھا۔ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے دوران وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، جہاں انہوں نے کوئٹہ میں اپنی جائیداد بھی بنا لی تھی۔ اب بھی وہاں شہزادہ کے باپ کی افغانی مارکیٹ موجود تھی، جہاں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اپنی جلا وطنی کے آخری 2 سال انہوں نے بھارتی دارالحکومت دہلی میں گزارے تھے، جہاں ان کے سفارتی حلقوں میں اس کی ماں نے جلد ہی شناسائی پیدا کر لی تھی۔ شہزادہ کے والدین کی افغانستان واپسی کی وجہ ان کا خاندانی پس منظر تھا، لیکن انہوں نے اس امکان کو کبھی نظر انداز نہ کیا کہ انہیں افغانستان دوبارہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ سرکاری حلقوں میں دونوں بہت متحرک تھے۔ یہ تھا وہ مختصر سا پس منظر جس میں شہزادہ اور اس کے بھائی بہنوں کی پرورش ہوئی۔ شہزادہ نے دلی میں بڑی رنگین زندگی گزاری تھی اور وہ دوبارہ اسی زندگی کا حصہ بننے کے لیے باولا ہوا جاتا تھا۔ دلی کا گرما گرم ماحول اسے خوب راس آیا اور چھوٹی عمر میں ہی اس نے وہ کچھ کر لیا جس کا افغانستان میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
جب بھارتی کونسلیٹ کی طرف سے وظائف کی پیشکش شائع ہوئی اور اس نے درخواست دی تو چند ہی روز بعد اسے مثبت جواب مل گیا، جس کی وجہ اس کا شاندار خاندانی پس منظر تھا۔ جس نوجوان نے اس کی درخواست کے بعد اس کا انٹرویو لیا تھا، اس نے کرید کر اس سے وہ سب کچھ پوچھ لیا جس کا درخواست داخلہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس بات کا علم شیرزادہ کو کبھی نہ ہو سکا کہ اس سے انٹرویو کرنے والا کوئی سفارتکار نہیں بلکہ را کا ہونہار آفیسر تھا، جس کی شکل اس نے زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کونسلیٹ میں اس کا آخری انٹرویو موہن بھاٹیا نے لیا تھا، جو بظاہر 3rd سیکرٹری کے کور میں یہاں کام کر رہا تھا۔ اس نے شیرزادہ کو، جو پہلے ہی پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں گر رہا تھا، اپنا پرائم ٹارگٹ بنا لیا تھا۔ شیرزادہ کے کئی پلس پوائنٹ تھے، جن میں سب سے بڑا پوائنٹ اس کی طالبان سے نفرت تھی۔ کوئٹہ میں اس کے باپ کی افغانی مارکیٹ ان کے لیے بہترین سیف ہاؤس بن سکتا تھا، اور شیرزادہ پر وہ آنکھیں بند کر کے اس لیے بھی اعتبار کر سکتے تھے کہ اس سے متعلق را کی انکوائری رپورٹ میں اس نے 20 میں سے 18 پلس پوائنٹ حاصل کیے تھے، جو بہترین رزلٹ تھا۔ موہن بھاٹیا نے طے شدہ منصوبے کے مطابق دوسرے ہی روز اسے طلب کر کے اس کا تعارف اپنی بھانجی ارچنا ڈیسائی سے کروا دیا۔ اللہ جانے موہن بھاٹیا کی بھانجی کے جسم میں کیا بجلیاں بھری تھیں کہ شیرزادہ تو پہلے ہی حملے میں چاروں شانے چت ہو گیا۔ موہن بھاٹیا دونوں کو کسی کام کا بہانہ کر کے اکیلے کمرے میں چھوڑ گیا تھا، جہاں ارچنا ڈیسائی نے شیرزادہ کو اپنے جسمانی خطوط کی ایسی نمائش دکھائی تھی کہ اس پر کپ کپی طاری کر دی تھی۔ وہ خود جھک جھک کر اسے چائے اور دیگر لوازمات پیش کرتی تو شیرزادہ کے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی۔ ارچنا ڈیسائی نے اسے بتایا تھا کہ وہ دہلی میں رہتی ہے اور یہاں وہ چند دنوں کے لیے صرف سیر کرنے آئی ہے اور جلدی واپس جانے والی ہے۔ اس نے شیرزادہ سے کہہ دیا تھا کہ دہلی میں وہ دونوں اچھے دوستوں کی طرح رہ سکتے ہیں اور اسے شیرزادہ سے دوستی کر کے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شیرزادہ کو اپنا موبائل نمبر بھی دے دیا تھا اور رخصتی کے آخری لمحات میں جذباتی انداز میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس سے دلی میں ملنے کی درخواست کی تھی۔ اس صورتحال نے شیرزادہ کو خاصا جذباتی کر دیا تھا۔ اس نے اپنا لڑکپن اور آغاز جوانی دلی میں کیا تھا اور وہاں کی زندگی بھی دیکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا گورا چٹا رنگ، طویل قامت اور سمارٹ جسم کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، لیکن ارچنا ڈیسائی جیسی خوبصورت گجراتن اس پر اس طرح مر مٹے گی، اس کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ افغانستان میں یہ اس کی ارچنا سے آخری ملاقات تھی، جس کے قریباً 10 روز بعد وہ ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ سے دہلی جا رہا تھا۔ ان 10 دنوں میں اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ارچنا ڈیسائی کو فراموش نہیں کیا تھا۔ ہر رات اس کے خواب میں آئی، اسے نئے جہانوں کی سیر کرواتی رہی۔ اس کی زندگی کی اب صرف ایک خواہش رہ گئی تھی کہ کون سا پل ہو جب وہ ارچنا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لے۔ اس نے ارچنا کے منع کرنے کے باوجود اسے افغانستان سے فون کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن یہ نمبر جو اسے ارچنا نے دیا تھا شاید کوئی لوکل نمبر تھا جو یہاں سے کبھی نہ مل سکا۔ دلی ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد اس نے کسٹم کلیئرنس سے نکلتے ہی پہلا فون ارچنا ڈیسائی کو کیا، جس نے اس کی توقعات سے کہیں بڑھ کر رسپانس دیا۔ اس نے شیرزادہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے کہہ دیا کہ وہ خود اسے بہت مس کر رہی ہے اور جب سے افغانستان سے لوٹی ہے بے چینی سے اس کی منتظر ہے۔ اس نے شیرزادہ سے کہا تھا کہ وہ اپنے ہاسٹل پہنچنے کے بعد اسے فون کرے، ارچنا خود اس سے ملنے آئے گی۔ شیرزادہ کو اپنا جسم ہلکا ہو کر ہوا میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے دلی اجنبی نہیں تھا۔ 8 سال پہلے وہ یہیں سے افغانستان واپس گئے تھے، جس کے بعد اس کے والدین تو دلی آتے جاتے رہے، لیکن شیرزادہ کو اس کا موقع نہ ملا۔ یوں بھی وہ اب دلی کی بجائے تھائی لینڈ جانا زیادہ پسند کرتا تھا، جہاں اسے اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ مل جاتا تھا۔ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال یونیورسٹی کی انتظامیہ نے کیا اور ان کے لیے آنے والی خصوصی بس میں بیٹھ کر سب یونیورسٹی چلے گئے۔ افغانستان سے آنے والے ان نوجوانوں کی تعداد 15 تھی اور ان کا انتخاب بھی شیرزادہ کی طرح بڑی تحقیق اور تفتیش کے بعد کیا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سب ایک دوسرے سے منہ چھپا رہے تھے اور کھل کر اپنا تعارف بھی کروانے سے ہچکچاتے تھے۔ شیرزادہ دفتری معمولات سے فراغت کے بعد اپنے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ اس نے کیوبیکل روم حاصل کیا تھا اور اس کے لیے زیادہ خوشکن بات یہ تھی کہ اس ہاسٹل میں یورپ کی طرح لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہی رہتے تھے۔ اس کے ساتھ والے کمرے میں مالدیوز کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب اس نے اپنے کمرے سے ارچنا ڈیسائی کو فون کیا، جو خود بے چینی سے اس کے فون کی منتظر تھی۔ قریباً آدھ گھنٹہ بعد وہ اس کے کمرے میں بڑے جذباتی انداز میں بغل گیر ہو کر شیرزادہ کو ویلکم ٹو انڈیا کہہ رہی تھی۔ اس نے شیرزادہ کے اندر دکھتی آگ پر تیل ڈال کر اسے بے بس کر دیا تھا، لیکن صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی وہ شیرزادہ کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئی، جہاں اس کی والدہ مسز ڈیسائی اس کی منتظر تھیں۔
جس نے شیرزادہ کا بھرپور استقبال کیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ ان کی صاحبزادی نے انہیں شیرزادہ سے متعلق بہت کچھ بتا رکھا ہے۔ مسز ڈیسائی تاریخ کی استاد تھیں اور مقامی یونیورسٹی میں تاریخ پڑھایا کرتی تھیں۔ انہوں نے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد طالبان کا ذکر چھیڑ دیا اور اس انداز سے شیرزادہ کے دل و دماغ میں ان کے خلاف نفرت منتقل کی کہ شیرزادہ جو پہلے ہی ان کے خلاف تھا انہیں مرنے مارنے پر تیار دکھائی دے رہا تھا۔ مسز ڈیسائی نے بڑے شائستہ انداز میں اس کے لیے بطور خاص تیار کردہ ڈنر اس کے سامنے سجاتے ہوئے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ گھامڑ ان کے بہت کام آئے گا۔ شیرزادہ جو یہاں ہیرو بنا بیٹھا تھا یہ بات کبھی نہ جان سکا کہ وہ جس گھر میں آیا ہے وہ را کا سیف ہاؤس ہے جو اس جیسے گدھوں کو پھانسنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ دونوں خواتین جو غلط ناموں کے ساتھ اس سے ملی تھیں ان کا آپس میں صرف یہ رشتہ تھا کہ دونوں ایک ہی ایجنسی کے 2 مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے کام کر رہی تھیں۔ ارچنا ڈیسائی OSO سے منسلک تھی جبکہ مسز ڈیسائی را سے۔ اس سیف ہاؤس میں آنے والا صرف شیرزادہ ہی وہ گدھا نہیں تھا جس کی باگیں انہوں نے تھامی ہوئی تھیں، بلکہ یہی ارچنا ڈیسائی کسی دوسرے نام سے اس کے کسی دوسرے ہم وطن کو بھی شیشے میں اتارنے کے بعد دہرادون میں واقع تخریب کاری کیمپ میں دھکیل چکی تھی، جہاں انہیں تخریب کاری کی مکمل تربیت دے کر ان کی بھرپور برین واشنگ کے بعد انہیں کابل اور وہاں سے پاکستان کے مختلف حصوں میں بھیجا جاتا تھا، جہاں وہ ارچنا ڈیسائی جیسی لڑکیوں کے عشق میں پاگل ہو کر پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں مصروف رہتے تھے۔ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کارنامہ انجام دینے پر انہیں انعام سے نوازا جاتا تھا۔ یہ انعام ارچنا ڈیسائی جیسی لڑکیوں کی صورت میں بھی ملتا تھا اور دلی یا بھارت کے کسی بھی شہر میں ان کے قیام و طعام اور عیاشی کے ساتھ ساتھ کیش کی صورت میں بھی۔ شہزادہ کے ساتھ 3-4 بھرپور ملاقاتوں میں ارچنا ڈیسائی نے اسے اپنا بھرپور جسمانی تعارف کروانے کے بعد اس کے دل و دماغ پر مکمل کمانڈ حاصل کر لی تھی، اور 15 روز بعد ہی جب شیرزادہ نے خود اس سے کہا کہ وہ افغانستان واپس جانے کے بعد طالبان اور اس کے پشتیبان پاکستان کے خلاف جہاد کرے گا تو ارچنا ڈیسائی نے دل ہی دل میں وہ مارا کہہ کر اپنی رپورٹ فائنل کر کے اپنے باس تک پہنچا دی، جس کے بعد ایک روز جب وہ حسب معمول ارچنا ڈیسائی کے گھر پہنچا تو وہاں ارچنا ڈیسائی کا ایک کزن موہن ڈیسائی بھی اچانک آ گیا، جس کا اس نے شیرزادہ سے تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ اس کا کزن بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کا اعلیٰ آفیسر ہے۔ موہن ڈیسائی شیرزادہ کی توقعات سے بڑھ کر دلچسپ نکلا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں اسے اپنا گرویدہ کر لیا۔ اگلی 2 ملاقاتوں میں وہ دونوں کا رازدار بن گیا۔ اس نے اپنے اپارٹمنٹ پر دونوں کا ملاپ بھی کروا دیا، جس کے بعد سے تو شیرزادہ اس کا بندہ بے دام بن گیا۔ جنسی لذت کے جن جہانوں کی سیر ارچنا ڈیسائی نے اسے کروائی تھی اس نے شیرزادہ کو ارچنا کا مکمل اسیر کر دیا۔ اب اس کی زندگی کا مقصد ارچنا ڈیسائی کا حصول تھا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ اس نے پڑھائی کیا خاک کرنی تھی، اب وہ دلی میں صرف ارچنا ڈیسائی کے لیے موجود تھا اور اس کی آنکھ کے اشارے پر جان سے گزر جانا ہی اس کا مقصد تھا۔ اس روز تو انتہا ہی ہو گئی جب ارچنا ڈیسائی نے ڈرامائی انداز میں اسے بتایا کہ اس کی ماں ارچنا کی شادی کی بات کر رہی ہے۔ شیرزادہ کے تو پاؤں تلے زمین سے رکھ گئی۔ اس نے ارچنا سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ اسے حاصل نہ کر سکا تو اپنی جان دے دے گا۔ اس مرحلے پر موہن ڈیسائی نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس نے شیرزادہ کو بتایا کہ اگر وہ ارچنا ڈیسائی کی ماں کا دل جیتنا چاہتا ہے تو اسے کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ مسز ڈیسائی کو افغانستان سے جذباتی لگاؤ ہے اور وہ طالبان اور پاکستان دونوں کو تباہ ہوتے دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر شیرزادہ کے ہاتھوں کوئی کارنامہ انجام پا گیا تو وہ ارچنا ڈیسائی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے گی۔ شیرزادہ کو عشق محبت کی تمام بھولی ہوئی کہانیاں یاد آ گئیں۔ وہ خود کو کسی قدیم عشقیہ کہانی کا ہیرو سمجھنے لگا۔ ایسا شہزادہ جاننے لگا جو ظالم جن کی قید میں پھنسی شہزادی یعنی ارچنا ڈیسائی کو رہا کروانے کے لیے بہادری کے جوہر دکھائے گا، جس کے بعد شہزادی کا باپ بادشاہ سلامت اس کا ہاتھ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے دے گا۔ موہن ڈیسائی نے اسے بتایا کہ یہاں اور افغانی نوجوان بھی موجود ہیں جو ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد پاکستانی علاقوں میں جا کر کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس نے شہزادہ کو یقین دلایا کہ اس ضمن میں اسے افغانستان حکومت کی بھی مکمل پشت پناہی حاصل ہوگی اور اس کی انجینئرنگ ڈگری بھی اسے مل جائے گی۔ 5ویں روز وہ موہن ڈیسائی کے ساتھ دہرادون جا رہا تھا۔ ارچنا اس کی ہم سفر تھی اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں ہونے والی 3 ماہ کی تربیت کے دوران وہ ہر ویکینڈ اس کے ساتھ گزارا کرے گی۔ دہرادون اکیڈمی میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ یہاں اسے 1 نہیں 2 نہیں درجنوں افغانی نوجوان دکھائی دیے، جن میں سے زیادہ تعداد شمالی اتحاد کے لوگوں کی تھی۔ ان میں زیادہ ازبیک اور تاجک تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو یہاں تربیت حاصل کر رہے تھے۔ یہاں اسے پہلا اصول یہی بتایا گیا تھا کہ وہ کسی کو اپنا نام، پتہ، تعارف کچھ نہیں بتائے گا اور نہ ہی کسی سے اس کا تعارف پوچھے گا،
اسے انسٹرکٹرز نے بتایا تھا کہ اس کھیل میں کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے جو رازداری کا مکمل اہتمام کرے۔ یوں بھی اس کی حفاظت کے لیے ناگزیر تھا کہ وہ سختی سے رازداری کا اہتمام کرے۔ یہاں تربیت کا معیار بہت سخت تھا۔ صبح سے شام تک انہیں مصروف رکھا جاتا تھا۔ اس دوران بمشکل ہی انہیں ایک دوسرے سے گپ شپ کا موقع ملتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی اکٹھے ہوتے ان کے انسٹرکٹرز ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے، جو بطور خاص اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ وہ آپس میں زیادہ نہ گھل مل جائیں۔ ان سب کو الگ الگ کمروں میں رکھا گیا تھا، صرف تربیت کے دوران ہی وہ اکٹھے ہوتے تھے۔ یہاں شیرزادہ کو مقامی وسائل کی مدد سے بم بنانے، دھماکہ کرنے، شب خون مارنے، خوف و ہراس پھیلانے کی خصوصی تربیت دی گئی۔ اس دوران ہر ویکنڈ پر اروچنا ڈیسائی اس سے خصوصی ملاقات کے لیے آیا کرتی۔ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے میں کھوئے رہتے۔ شیرزادہ اور اس جیسے دیگر ریکروٹس کو کبھی اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ بھارت میں ان کے ایک ایک لمحے کی مصروفیات کو خفیہ کیمرے ریکارڈ کرتے تھے۔ یہ ریکارڈنگ مستقبل میں انہیں اپنے قابو میں رکھنے اور بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ شیرزادہ کے اروچنا ڈیسائی کے ساتھ تمام لمحات کی مکمل مصروفیات بھی سیلولائڈ کے فیتے پر منتقل ہو چکی تھیں، لیکن اسے کبھی اس کی بھنک بھی نہ پڑ سکی۔ 6 ماہ بعد بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب وہ اپنی محبوبہ سے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ الوداع ہو رہا تھا۔ اسے 2 ماہ کے لیے افغانستان بھیجا گیا تھا، جہاں قندھار کونسلیٹ میں موجود اس کے انچارج نے اسے ذمہ داریاں سونپنی تھیں۔ 2 ماہ کے بعد وہ اپنی محبوبہ کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے کے لیے واپس آ سکتا تھا، جہاں اس کی خواہش کا احترام کیا جاتا۔ آج وہ اس سلسلے میں قندھار کونسلیٹ میں آیا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو یہی بتایا تھا کہ 1 سیمسٹر مکمل ہونے پر اسے 2 ماہ کی چھٹی ملی ہے۔ نہ بھی بتاتا تو انہیں اس سے کیا لینا دینا، وہ تو دونوں اپنی مصروفیات میں مگن تھے۔ قندھار کے شہر نو میں قائم بھارتی کونسلیٹ نے جنگی قلعے کا روپ اختیار کیا ہوا تھا۔ کونسلیٹ کے گردا گرد قریباً 3 کلومیٹر کا علاقہ افغان سیکیورٹی فورسز، جن کی مدد کے لیے بھارتی سیکیورٹی فورسز بھی موجود تھیں، نے گھیر رکھا تھا۔ اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ یہاں کوئی پرندہ بھی اجازت کے بغیر پر مار سکے۔ پہلی سیکیورٹی پوسٹ کونسلیٹ سے قریباً ½ کلومیٹر دور تھی، جہاں تک پہنچنے سے پہلے اس کی 4 مرتبہ تلاشی لی جا چکی تھی۔ اس پوسٹ پر جیسے ہی اس نے اپنا نام بتایا، اگلے ہی لمحے ایک چاقو چوبند بھارتی آفیسر بنکر نما پوسٹ سے نکل کر اس کے قریب آ گیا، جس نے شیرزادہ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے شیرزادہ کا بیگ خود پکڑ لیا تھا۔ جس ٹیکسی پر وہ بیٹھ کر یہاں آیا تھا وہ واپس چلی گئی۔ اب وہ کونسلیٹ کی گاڑی میں اس نوجوان کے ساتھ بیٹھا کونسلیٹ بلڈنگ کی طرف جا رہا تھا۔ کونسلیٹ بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر انہیں سیکیورٹی چیکنگ سے گزرنا پڑا، لیکن اس مرتبہ سیکیورٹی والوں کا رویہ بہت مہذب تھا۔ کونسلیٹ بلڈنگ میں داخل ہونے پر اس کا استقبال ایک خوبصورت اور مہذب خاتون نے کیا، جو اسے اپنے ساتھ لے کر ایک کمرے کے سامنے پہنچی، جس کے باہر لکھا تھا 3rd سیکریٹری ارجن نواس۔ شیرزادہ کو یہاں تک لانے والا نوجوان یہاں سے واپس چلا گیا تھا۔ ہیلو مسٹر شیرزادہ، OSO کے ایریا چیف کنور دلجیت سنگھ نے، جو ارجن نواس کے نام سے 3rd سیکریٹری کے کور میں اس تقریب کاری مرکز کا انچارج تھا، اس کی طرف بے تکلفی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ دونوں نے خاصی گرم جوشی سے مصافحہ کے بعد معانقہ بھی کیا تھا۔ ارجن نواس نے گرمی کے اس جلا دینے والے موسم میں اس کے لیے بطور خاص بیئر کا اہتمام کیا تھا۔ شیرزادہ نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بے تکلفی سے جام نوش کیا، اور دونوں ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کرنے کے بعد اپنے مطلب کی بات پر آ گئے۔ کوئٹہ سے تو تم اچھی طرح آشنا ہو؟ ارجن نواس نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ یس سر، ہماری مارکیٹ ہے، وہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن 10-11 ماہ کے بعد وہاں جاؤں گا، شیرزادہ نے کہا۔ بے فکر رہو، وہاں 10-11 ماہ میں کچھ نہیں بدلا، سوائے اس کے کہ طالبان نے کچھ نئے گھر کرائے پر لے لیے ہیں۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں، قابل نفرت ہے پاکستان حکومت۔ دن رات بلوچستان کا راگ الاپتے ہیں، لیکن انہیں ڈھنگ کی سڑکیں تک نہیں بنا کے دے سکتے۔ بیچاروں کی گیس سے پنجاب کی معیشت چل رہی ہے، اور وہاں فاقے ہو رہے ہیں۔ عوام کو زندہ درگور کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، بس طالبان کو عیش کروا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے افغانستان کا بیڑا غرق کروانا ہے نا۔ ارجن نواس نفرت سے پاکستان کا ذکر کرتا رہا۔ اچانک ہی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ یس، اس نے فون اٹھا کر باروب آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آنے دو، کہہ کر فون رکھ دیا۔ ہمارے دوست تم سے ملنے آئے ہیں، اس نے شیرزادہ کی طرف دیکھ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا۔ ایک تاجک نوجوان جس نے افغان آرمی کے کرنل کی وردی پہن رکھی تھی اندر آ گیا۔ کرنل گل حیدر بغلانی قندھار میں افغان انٹیلیجنس ایجنسی ریم کے ایریا کمانڈر ہیں۔ اس نے شیرزادہ اور بغلانی کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ شیرزادہ کو سمگان اور بغلان جانے کا اتفاق ہوا تھا۔
اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہاں جو تاجک نسل افغان آباد ہیں کرنل بغلانی کا تعلق ان سے ہی ہوگا۔ دونوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، جس کے فوراً بعد بغلانی نے بیئر کے 2 گلاس چڑھائے اور اب تینوں آپس میں گپ شپ کر رہے تھے۔ بغلانی اس کے سامنے ارجن نواز سے زیادہ بڑھ چڑھ کر پاکستانیوں کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ اس نے شہزادہ کو مکمل تعاون کا یقین دلا کر یہ احساس دلایا تھا کہ وہ بھارت کے لیے نہیں بلکہ اپنے وطن افغانستان کے لیے کام کر رہا ہے اور بھارتی ان کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ شہزادہ نے خود کو اب جنگی ہیرو بھی سمجھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس کے دل میں کہیں یہ پھانسی اٹکی ہوئی تھی کہ وہ را کا ایجنٹ تو نہیں۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔